بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ نجم کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک ہمارے پیش نظر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ خبر دی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا پیغام پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب تر ہو کر اتر آیا۔ یہ دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، دنا اور تدلی۔ دنا سے دنیا بھی نکلا ہے، دنا کے لفظ سے دنیا بھی نکلا ہے، اور دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز، کہ انسان قریبی چیز کو اگر عربی زبان کے اندر بیان کرے تو اس کے لیے دنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور اتر آیا اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اس آیت کے معنی میں علماء کے درمیان دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جبریل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ترین آ گئے، اور اس قدر قریب آ گئے کہ اگلی آیت میں ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ دو کمانوں یا اس سے بھی زیادہ قریب رسول اللہ کے پاس وہ ہو گئے، یا دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے پاس ہو گئے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ ایک تو یہ اس کی بات اس کی تفسیر میں بیان کی گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ اس لیے بیان کیا کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اجمی آدمی آتا ہے اور آ کر انہیں یہ قرآن سکھا کر چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ علمہ شدید القوا، یہ قرآن بڑی قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے، ذو مرۃ، جو نہایت طاقت والا ہے، فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا اپنی اصلی صورت پر آسمان کے کناروں پر، پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور نیچے اتر آیا، اور اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کمانوں کے درمیان ہے، یا اس سے بھی کہیں بڑھ کر وہ اس کے قریب ہوا۔ اس موقف کے قائلین میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، یعنی یہ صحابہ میں ایک بڑا گروہ ہے جو اسی موقف کا حامی ہے، جس میں سیدہ عائشہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام، ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی، وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد جو قرب ہے کہ کون کون ایک دوسرے کے قریب ہوا، وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ یہ اس کا پہلا قول ہے جس کو صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے ثم دنا فتدلی میں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اپنے رب کے قریب ہوئے، اور اتنا قریب ہو گئے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس موقف کو اختیار کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا۔ تو یہ موقف بعض لوگوں نے صحابہ میں سے صرف عبداللہ بن جو ہے وہ کیا نام ابھی میں نے لیا، عبداللہ بن عباس،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور پھر بعد کے دور میں لوگوں کا ایک گروہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس موقف کا حامی بھی ہے۔ موجودہ دور میں بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہی تسلیم کرتے آئے ہیں کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو کہنا ہے کہ اللہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، تو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس ہی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب دل سے دیکھنے میں اور سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب کی حالت میں اپنے رب کو اس کی بہترین صورت پر دیکھا۔ میں نے خواب کی حالت میں اپنے رب کو اس کی بہترین صورت پر دیکھا۔ تو خواب میں یا دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا وہ سمجھ میں آتا ہے، اور جس صحابی نے یہ موقف رکھا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، ان کا اپنا یہ فہم تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، جب انہوں نے خود وضاحت کر دی۔ اب جو پہلا موقف ہے کہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی اجازت دی۔ اب حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ نے پوچھا، اور خود فرماتی ہیں کہ میں سب سے پہلی تھی جس نے اللہ کے رسول سے ان آیتوں کے بارے میں سوال کیا، اور میں نے یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا معراج کی رات آپ نے واقعی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا، وہ تو نور ہے، میں بھلا اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پھر ایک تابعی ہیں مسروق رحمہ اللہ، یہ سیدہ عائشہ سے بہت سوال کیا کرتے تھے۔ مسروق نے سوال کیا، اماں جان یہ بتائیں کہ کیا نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، تیرے اس سوال کی وجہ سے میرا انگ انگ کانپنے لگ گیا ہے کہ تو نے اتنی بڑی جسارت کر لی اور تو نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کو دیکھا ہے، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس نور کو میں بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور اللہ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی وہ آیت بھی پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ سبھی کو دیکھتا ہے۔ تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تجھ سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حضور نے سیدنا جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت کے اوپر دیکھا تھا۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ 23 سال میں صرف 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے جبریل کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا۔ ایک وہ جس کا ذکر ہم نے پچھلی ملاقات میں کیا تھا کہ نبی علیہ السلام ابتدائے وحی میں، بالکل ابتدا کے زمانے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ کو آسمان کے کناروں سے آواز دی گئی۔ اب وہ پوری بات ذہن میں رکھیں، اس آیت کا ترجمہ دیکھیے 7ویں کا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، پھر وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّا، اور نیچے اتر آیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ قریب ہوئے اور نیچے اتر آئے۔ اور دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت کے اوپر دیکھا۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جبریل نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں سے آگے اب آپ اکیلے چلے جائیں، کیونکہ فرشتوں کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے پر جل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔
میرا بھائی کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک گئے۔ قرآن کی آیت بھی اسی صورت کے اندر ہی موجود ہے، آیت نمبر 14 ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے رسول پہنچے، اور یہیں پر کھڑے ہو کر اللہ نے 50 نمازیں آپ پر فرض کی۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وعدہ تھا کہ آپ کی امت میں سے کوئی آدمی بس شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو یہ تحفے تحائف اس جگہ پر ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے، اور سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسی شاندار بیری ہے کہ جس کی مثال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس کی خوبصورتی کے کیا ہی کہنے، کہ اس کو بیان میں لے کر آنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو شے اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک آتی ہے، اور فرشتے یہاں سے آ کر وصول کرتے ہیں، اور بندوں کے اعمال یا فرشتوں کی جو خبریں اور فرشتوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچائے جاتے ہیں، پھر یہاں سے اوپر چڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 موقف ہیں کہ جن کے قائلین بہرحال موجود ہیں۔ ایک گروہ کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، البتہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ موقف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، اور اس رات میں صرف جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ لیکن دونوں طرف چونکہ دلائل موجود ہیں تو ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو زیادہ مضبوط موقف ہے اور جس کے قائلین میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہی موقف زیادہ حق کے قریب ہے، اور وہی بات زیادہ بہتر ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اختیار کی، اور سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدنا انس اور دیگر صحابہ نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس چیز کے متعلق سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے واقعتاً اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نفی فرمائی کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، جبکہ وہ نور ہے اور میں اسے بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور موقف بھی ہے کہ اس رات میں نہ تو محمد اللہ کے قریب ہوئے نہ جبریل کے قریب ہوئے، بلکہ اس رات میں اللہ اور جبریل ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ یہ ایک تیسرا موقف ہے، اور اس کو اختیار کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس موقف کو جو ہے وہ علماء نے کم ہی بیان کیا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اگر اس میں گنجائش نکلتی ہے تو انہی 2 قولوں کی گنجائش نکلتی ہے، اور اس میں سے بھی جو حق بات ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں جبریل کو اس کی اصلی حالت کے اوپر دیکھا تھا، اور یہ جو کہا ہے کہ فکان قاب قوسین، تو وہ قریب ہو گیا 2 کمانوں کے بقدر، او ادنا، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ تو بہرحال اگر بالفرض مان لیا جائے کہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے قریب ہوئے، تو یہ قربت اس لیے بتائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی اتر رہی ہے، جیسے آگے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس فرشتے نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، وہی جو اللہ نے اس کو سکھا کر بھیجا تھا۔ جبریل نے اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی بھیجی جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ بات ایسے سمجھ میں آتی، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کہو کہ اس سے مراد اللہ ہے کہ اللہ نیچے اترا اور اپنی شان کے مطابق، اور وہ محمد الرسول اللہ کا قریب ہوا، اور دونوں اس قدر قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، تو اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا معاذ اللہ کہ دونوں ایک ہو گئے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا کہ دونوں ایک ہو گئے۔ اب ہوا کیا کہ جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات دیکھا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اللہ اور محمد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاذ اللہ ایک ہو گئے۔ اور وہ ایک سرائکی کا شعر بھی پڑھتے ہیں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک نو ڈو جانے اور کافر تے مشرک ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس موقف کے قائلین ہمارے پاکستان کے شیخ الاسلام ہیں،
تو ہمارے پاکستان کے شیخ الاسلام ہیں، وہ اس موقف کے قائل ہیں کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اس رات ایک ہو گئے، جسے کہا، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ جو عرش پر مستوی ہے، وہ جو عرش پر مستوی ہے احد ہو کر، وہ جو عرش پر مستوی ہے احد ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں احمد ہو کر۔ معاذ اللہ یہ بھی یہ کہنا ہے کہ احد اور احمد میں میم محمد کا ہی فرق ہے بس۔ تو یہ جو رویے ہیں اور ان آیتوں سے ان کو مستفاد کیا جائے تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کو بیان کیا ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ اگر نیچے بھی آیا ہے، جیسے اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے تو وہ رہتا رب ہی ہے، بھلے وہ نیچے اتر آئے، اور بندہ بھلے یہاں سے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جائے، وہ رہتا بندہ ہی ہے۔ اسی لیے تو آگے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ تو یہ جو انداز ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک موقف ہمارے ہاں ان لوگوں کا بھی ہے کہ معاذ اللہ اس رات قریب ہوئے، اور قریب ہوئے تو دیکھا وہ تو علی ہے، اللہ کی جگہ پہ معاذ اللہ وہاں پر تو علی بیٹھے ہوئے تھے، تب جا کر اندازہ ہوا کہ میں علی کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو یہ موقف بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو موقف ہے نا کہ اللہ اور رسول قریب ہو گئے، اس کے قائلین ہیں بھی تھوڑے، اور جس صحابی نے بیان کیا اس نے بھی یہی کہا کہ یار دل کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو اس کے اندر پھر بندے کا اپنا ذہن جہاں جہاں دوڑ پڑتا ہے وہ پھر گمراہی کی طرف جا نکلتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ ایسے معاملات میں محتاط موقف، نظریہ، عقیدہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔